شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہے، لیکن افسوس کہ ناقل ہے اور ناقد نہیں ہے۔ شاہ جہان بادشاہ نے اس کے نام پر ایک شہر آباد کیا، اکرام کیا تھا بڑا، اور یہ خلیفہ ہے خواجہ باقی باللہ کے، اور یہ بخارا سے آ چکے، اصلاً بخاری ہے، نام ان کا سیف الدین ہے، شیخ عبدالحق کا۔ امام الاثر مولانا انور شاہ نے ان کے بارے میں دو باتیں لکھی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ففیہ بعض الجنوح الی المحدثات، حضرت شیخ میں کچھ بدعات کا میلان ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں طالعت کتب الشیخ فبالاسف لم ينفعنی، میں نے شیخ کی بڑی کتابیں دیکھی، مجھے کچھ فیض نہیں ہوا۔ مجدد علیہ الرحمت توحید بیان کرتے تھے، اور توحید بیان کرنے کے لیے ماحول درکار ہے، اور اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا ظلم و ستم کا۔ شیخ عبدالحق اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو حضرت مجدد پر تہمت لگائی کہ یہ حضرت شیخ کو نہیں مانتے۔ وہ کہاں کرتے تھے مرا اللہ باقی کافیت ماں باقی باللہ چکرنا، ہمارا احادیث نبی مکی کافین ماں بفتوحات مکی چکرنا، ومرا فتویٰ وقول محمد ابن الحسن الشیبانی و ابو یوسف کافیت ماں بقول نور الدین و فلاں فلاں چکرنا۔ مجھے کیا ضرورت ہے صوفیہ کی باتیں لینے کی، جب علماء و ائمہ دین ہے۔ مجدد بہت بڑے عالم، ابن الحمام کا ٹکر کے عالم۔ شیخ احمد سرہندی وہ نر جوان زمانے کا، وہ غیرتی زبردست طریقت و شریعت کے امام و ماہر۔ تو شیخ عبدالحق نے ان کے خلاف کتابیں لکھی۔ مجدد نے شاگردوں کو کہا کہ شیخ کو جواب بھی مت دو، کام کرو، شیخ کا رد کام میں ہو جائے۔ تو شیخ نے کتاب لکھی اخبار الاخیار، اور اس میں ہندوستان کے اولیاء کا ذکر کیا۔ جب کتاب مکمل ہو گئی تو شیخ عبدالحق کا پیشاب بند ہو گیا، تڑپ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اتنی بڑی کتاب لکھی ہے۔ تو ایک شخص نے اچانک کہا کہ آپ نے ادھر ادھر کے ولیوں کا حال لکھا، اپنے زمانے کا ولی جس نے جہانگیر کی جہانگیری کو ہلا کے رکھا ہے، اور جس نے اکبر کے دین الہی کو تس نس کیا ہے، اس کا حال نہیں لکھا۔ تو وہ شیخ عبدالحق نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں حضرت کے حالات آج لکھوں گا۔ اسی وقت پیشاب جاری ہو گیا، اور اخبار الاخیار مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے اخیر میں دیکھو کیا لکھتے ہیں، میری یہ کتاب بظاہر مکمل ہوئی لیکن حقیقت میں نہیں۔ میں نے بہت اولیاء کا ذکر کیا، لیکن وہ جو میرے زمانے کے اولیاء کا تاج ہے، سورج اور چاند ہے، شیخ احمد سرہندی، سارے اختلاف ختم۔ اور اخبار الاخیار کیا ہے؟ اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں میرا صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے فخر ہے کہ میں میلاد النبی کا جلسہ بڑے دھوم دھام سے کرتا ہوں۔ اس لیے تو انور شاہ سے ملتے ہیں کہ شیخ بدعت، شاہ صاحب کی نظر وسیع ہے۔ اب مبتدئین کو غور کچھ نہیں ملا تو شیخ صاحب کی عبارت مل گئی۔ شیخ کو اشارے علیہ السلام ہے کہ اس کی باتوں پر عمل ہوگا کیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، توثق میں لکھا ہے جہانگیر نے کہ میں نے مجدد کو گوالیار میں بند کر لیا کیونکہ وہ غلط باتیں کرتا ہے، غلط سمجھ رہے ہو نا، توحید بیان کرتا تھا۔ اور شیخ عبدالحق نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ میرے پاس لے آیا، اس میں ہندوستان کے اولیاء کا ذکر ہے، کتاب کا نام اخبار الاخیار۔ تو جہانگیر اپنے توثق میں لکھتے ہیں میں نے اس کتاب کو 7 مرتبہ سونے سے تولا، اور وہ سونا میں نے شیخ صاحب کو دیا۔ شیخ صاحب نے پگڑی کھولی اور وہ بچھائی،
لگا زیارت کاکا سے پوری، اور اس میں سونا ڈال کر کے بادشاہ کو کہا السلام علیکم، السلام علیکم، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ذالک مبلغہم من العلم۔ میں ایک اس طرح کہتا ہوں بدعتیوں کو کہ تم شیخ عبدالحق کو مانتے ہو؟ جی بالکل ٹھیک، وہ جہانگیر سے سونا لے جا رہا ہے، اور مجدد کیا کرتے ہیں؟ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو دیوبندی مجدد کے ماننے والے ہیں جو ہر باطل اور ہر ظالم کا مقابلہ کرتا تھا، اور بدعتی ان لوگوں پر مر مٹ رہے ہیں جو بادشاہوں سے انعامات لیتے تھے، بھلے وہ دین الہی کو پروان چڑھائے۔ آج بھی وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر آج تو شیخ نے کئی مدارج وغیرہ میں لکھا ہے کہ اول و آخر و ظاہر و باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شیخ اگر اس نظریے پر مرا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکے گی، یہ کفر کے قلب ہے۔ ظاہر و باطن اول و آخر اللہ کی صفت ہے، نبی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ سورہ حدید مدنی ہے، 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، نزول میں 94 ہیں، ترتیب میں 57 ہیں۔ اس صورت کے اندر انفاق اور جہاد کی ترغیب ہے۔ سورۃ حدید کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ انفاق کا مقصد جہاد ہے، اگر آدمی مال خرچ نہیں کرتا تو مسلمان جہاد نہیں لڑ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مسبحات کہلاتی ہے، جن کی شروع سبح یسبح سبح سبحانہ سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی حکومت ہے آسمان و زمین میں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی، وہو علی کل شیء قدیر، اور سب کچھ کر سکتے ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہے، لیکن افسوس کہ ناقل ہے اور ناقد نہیں ہے۔ شاہ جہان بادشاہ نے اس کے نام پر ایک شہر آباد کیا، اکرام کیا تھا بڑا، اور یہ خلیفہ ہے خواجہ باقی باللہ کی، اور یہ بخارا سے آ چکے، اصلاً بخاری ہے، نام ان کا سیف الدین ہے، شیخ عبدالحق کا۔